بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع: رجب کا مہینہ، عظمت، فضیلت اور ہماری ذمہ داریاں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج ہم جس بابرکت مہینے کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ رجب المرجب ہے۔ یہ اسلامی سال کے ان خاص مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رجب نہ صرف عبادت کا مہینہ ہے بلکہ یہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کا پیغام بھی دیتا ہے۔ رجب کی عظمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی یہ 36 نمبر آیت میں ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ رجب ان میں واحد مہینہ ہے جو اکیلا آتا ہے، اسی لیے اسے رجب الفرد بھی کہا جاتا ہے۔ رجب کا معنی، لفظ رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا، ادب کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس احترام کو اور بڑھا دیا۔ رجب اور گناہوں سے بچنے کی تاکید۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید ہے۔ علماء فرماتے ہیں، جس طرح نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہ کی نحوست بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان سے بچائیں، آنکھ کو حرام دیکھنے سے بچائیں، دل کو حسد اور کینہ سے پاک کریں۔ رجب میں عبادات کی اہمیت۔ اگرچہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص فرض عبادت مقرر نہیں، لیکن نفل عبادات کی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 1، نماز 5 وقتہ نماز کی پابندی، نفل نمازوں کا اہتمام، تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش۔ نمبر 2، روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رجب میں کبھی کبھی نفل روزے رکھنا بہت باعث اجر ہے۔ نمبر 3، تلاوت قرآن۔ رجب ہمیں رمضان کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے ابھی سے قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ روزانہ چند رکوع یا ایک پارہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش۔ استغفار اور توبہ کا مہینہ۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان سینچنے کا اور رمضان کاٹنے کا۔ اس لیے اپنے گناہوں پر ندامت، سچی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، یہی رجب کا اصل پیغام ہے۔ واقعہ معراج اور رجب۔ اکثر علماء کے نزدیک واقعہ معراج رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس میں نماز کا تحفہ ملا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالی سے خاص قرب نصیب ہوا۔ یہ ہمیں نماز کی اہمیت کا سبق دیتا ہے۔ رجب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رجب ہمیں 3 باتیں سکھاتا ہے: گناہوں سے رک جانا، نیکیوں کی عادت ڈالنا
رمضان کی تیاری کرنا۔ اگر ہم نے رجب کو ضائع کر دیا تو رمضان بھی کمزور گزرے گا۔ عملی پیغام: میرے عزیزو، آئیے عہد کریں، نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کہتا ہے دل صاف کریں، دل صاف کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں رجب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بہترین طریقہ لکھا ہوا انداز۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو، دل کو چھو گیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید ایسے اسلامی موضوعات لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور اس بیان کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والا اسلامی بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ ہم سب کو دین کی باتیں پھیلانے والا بنا دے، آمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رجب المرجب اللہ تعالیٰ کے 4 حرمت والے مہینوں میں نمبر 1 شہر الحرم میں سے ایک ہے، جس کی قرآن مجید میں تصریح موجود ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے رجب میں نفل روزے رکھنا عمومی طور پر مستحب اور باعث اجر ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور نفل عبادات کا ثواب اس میں بڑھ کر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل روزوں کی عمومی فضیلت ثابت ہے، جیسے ایک دن کا نفل روزہ اللہ کے لیے رکھنے والے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ البتہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص یا مخصوص فضیلت، کسی خاص دن جیسے 27 رجب کا ہزاری روزہ کی الگ فضیلت یا ابتدائی 3 دنوں کا خصوصی ثواب وغیرہ صحیح اور معتبر احادیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس سے متعلق وارد تمام صریح روایات ضعیف، سخت ضعیف یا موضوع من گھڑت ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبین العجب بما ورد فی فضل رجب میں تفصیل سے تحقیق کی ہے، اور دار الافتاء